بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الطریقۃ العصریہ کا 8واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ مکالمہ پڑھیں گے۔ مکالمہ کا مطلب یہ ہے کہ دو بندے آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو چونکہ یہ عربی زبان سکھانے والی کتاب ہے تو دو بندے جب آپس میں عربی میں بات کریں گے تو اس میں بات کیسے ہوگی، یہ طریقہ آپ اس میں سیکھیں گے۔ تو اس میں ایک استاد اور شاگرد کا آپس میں مکالمہ اور آپس کی گفتگو بیان کی گئی ہے، تو اسی سے یہ سیکھ کر آپ کسی بھی بندے سے عربی میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، جیسے ضمیر ہے، یہ کاف ضمیر مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے جو استعمال ہوتی ہے، اور مختلف چیزیں من جو ہوتا ہے وہ ذوی العقول کے لیے، جاندار چیزوں کے لیے، ما غیر ذوی العقول بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو انہی کی اس میں پریکٹس ہوگی، انہی الفاظ کو اس میں استعمال کیا جائے گا۔ کچھ اس میں نئے الفاظ بھی آ رہے ہیں، تو اس لیے پہلے ہم یہ الفاظ معانی کچھ دیکھ لیں گے تاکہ نئے الفاظ کے معنی ہمیں سمجھ میں آئیں، تو پھر اس مکالمے کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو اس میں ایک لفظ ہے فصل درس گاہ، یعنی کلاس روم، جو کلاس والی درس والی جگہ ہے اس کو فصل کہا جاتا ہے۔ المکالمہ گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ بلد شہر کو کہتے ہیں، مدینہ بھی شہر کو کہتے ہیں۔ کسلان سست، اور خادم چپڑاسی کو کہا جاتا ہے۔ مریض بیمار ہے۔ نشیط یہ چست ہے۔ کسلان سست ہے اور نشیط چست ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ تعبان تھکا ہوا۔ کاتب جو لکھنے والا ہوتا ہے، منشی۔ صحیح تندرست، یہ مریض کے مقابلے میں ہے کہ مریض بیمار اور جو تندرست ہے وہ صحیح۔ اور زمیلۃن یا صدیقۃن دونوں یہ سہیلی کے لیے آتا ہے، تو اگر تا کے بغیر ہو زمیل یا صدیقن تو وہ دوست مذکر کے لیے، اور جو مؤنث ہے اس کے لیے زمیلۃن یا صدیقۃن تا کے ساتھ آتا ہے۔ تو اب ہم یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثامن، یہ 8واں سبق ہے۔ المکالمہ گفتگو، دو بندوں کی آپس میں یا کچھ زیادہ بندوں کی آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک طرف یہ استاذ کے الفاظ ہیں اور دوسری طرف تلمیذ یعنی شاگرد کے الفاظ ہیں۔ تو استاذ سب سے پہلے گفتگو شروع کر رہے ہیں، یا ولد، اے بیٹے۔ تو کسی بھی چھوٹے کو بیٹا کہہ کر جیسے پکارا جاتا ہے تو وہ شاگرد کو یا ولد، اے بیٹے کہہ کر پکار رہے ہیں۔ تلمیذ شاگرد آگے سے جواب میں کہتا ہے، نعم جی ہاں، یا سیدی اے میرے استاذ۔ یہ بڑے کو تعظیم کے لیے، ادب کے لیے سید کہا جاتا ہے۔ تو استاد پوچھ رہے ہیں، مسمکا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو شاگرد جو ہے وہ مذکر ہے، تو اس میں کاف ضمیر جو مذکر والی ہے اور وہ سامنے ہے تو مخاطب والی ضمیر اس میں لائی ہے، مسمکا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو نام پوچھا جا رہا ہے تو نام بے جان چیز ہے، تو اس لیے اس کے لیے ما استعمال ہوا ہے۔ ما کیا ہے؟ اسم نام کا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو شاگرد آگے سے جواب میں کہتا ہے، اسمی، میرا نام خالد ہے۔ تو اس میں یا ضمیر یہ اپنی طرف واحد متکلم کی طرف منسوب ہوتی ہے، میرا نام۔ آگے استاد پوچھ رہے ہیں، کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے؟ کیف کیا، حالک آپ کا حال کیا ہے، کیسا ہے؟ تو اس میں بھی مخاطب ہے، سامنے ہے اور مذکر ہے، تو کاف زبر والی ضمیر اس میں استعمال ہوتی ہے۔ تو شاگرد نے جواب میں کہا، طیب، کہ میری حالت بہتر ہے، اچھی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ پھر استاد نے سوال کیا ہے، من ربک، کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو اس میں ربک یہ مضاف الیہ ہیں، کاف ضمیر یہ سامنے مخاطب اور مذکر کے لیے ہے، اور رب کے بارے میں سوال ہو رہا ہے تو یہ اس کے لیے یہ من استعمال ہوگا جو جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو شاگرد نے جواب میں کہا، ربی اللہ، ربی میرا رب، اللہ ہے۔ پھر استاد نے سوال کیا ہے، من رسولک، آپ کے رسول کون ہیں؟ تو اس میں بھی کاف ضمیر استعمال ہوئی ہے مذکر کی، مخاطب کی، اور رسول بھی چونکہ جاندار میں سے ہیں تو من اس میں استعمال ہوگا۔ تو شاگرد نے جواب میں کہا، رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یا ضمیر واحد متکلم والی وہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پھر استاد نے سوال کیا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس میں بھی کاف ضمیر استعمال ہوئی ہے، مذکر والی، مخاطب والی، سامنے والی، اور دین چونکہ جاندار چیز نہیں ہے تو اس کے لیے ما استعمال ہوا ہے۔ من ربک، من رسولک، ما دینک، دین کے ساتھ ما استعمال ہوگا جو غیر جاندار، غیر ذوی العقول چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو شاگرد نے جواب میں کہا دینی، میرا دین، الاسلام، اسلام ہے۔ ما کتابوں کا، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ یعنی آپ کی آسمانی کتاب جس پر آپ ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ تو کتاب بھی چونکہ بے جان چیز ہے تو اس کے لیے بھی ما کا لفظ استعمال ہوگا، اور کاف ضمیر وہی مخاطب والی، مذکر والی ہے۔ کتابی، شاگرد نے جواب دیا کہ میری کتاب یا ہماری جو آسمانی کتاب ہے القرآن الکریم، قرآن کریم ہے۔ پھر استاد نے پوچھا ہے ما قبلتک، آپ کا قبلہ کون سا ہے؟ تو اس میں قبلہ بھی چونکہ بے جان چیز ہے تو اس کے لیے ما استعمال ہوا ہے۔ تو شاگرد نے جواب دیا ہے قبلتی الکعبۃ، میرا قبلہ یا ہمارا قبلہ کعبہ ہے۔ آگے استاد نے پوچھا ہے مسم دولتی کا، آپ کے ملک کا نام کیا ہے؟ دولتن، یہ ملک کو کہا جاتا ہے، آپ کے ملک کا نام کیا ہے؟ تو نام اس میں پوچھا جا رہا ہے، نام وہ بے جان چیز ہے تو اس کے لیے ما استعمال ہو رہا ہے، کاف ضمیر مذکر والی، حاضر مخاطب والی ہے۔ تو شاگرد نے جواب میں کہا اسم دولتی، ہمارے ملک کا، میرے ملک کا نام ہے پاکستان، پاکستان۔ تو اس میں وہ یا ضمیر واحد متکلم والی لا رہا ہے، میرا اپنی طرف جس میں نسبت ہوتی ہے۔ تو یہاں تک بات تھی کہ استاد کی شاگرد کے ساتھ بات چیت، گفتگو، جو شاگرد مذکر تھا۔ اب آگے مؤنث والا مکالمہ بیان کر رہے ہیں کہ استانی ہیں اور وہ اس کی جو شاگردہ ہے مؤنث، اس سے وہ گفتگو کر رہی ہیں۔ تو استانی نے کہا یا بنت، اے بیٹی۔ تو آگے سے جو شاگردہ ہے، لڑکی ہے، اس نے کہا نعم، جی، یا سیدتی، اے میری استانی۔ تو اس میں یا ضمیر جو واحد متکلم والی ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسی استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے سیدی مذکر کے لیے اور سیدتی مؤنث کے لیے آئے گا۔ سیدتن، یہ تو مؤنث ہو گیا ہے کہ استانی ہے، یا ضمیر وہی والی ہے، واحد متکلم کی ضمیر مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسی استعمال ہوتی ہے۔ آگے پھر وہی گفتگو ہے مسمکی، تمہارا نام کیا ہے؟ چونکہ سامنے جو لڑکی ہے وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے کاف ضمیر استعمال ہوگی، حاضر والی، مخاطب والی، لیکن زیر کے ساتھ، کی، مسمکی۔ اسمی فاطمہ، میرا نام فاطمہ ہے۔ تو واحد متکلم کی ضمیر وہی یا والی ہوگی، اسمی، میرا نام فاطمہ ہے۔ تو اس میں فاطمہ تن، اس پر ہم تنوین نہیں پڑھیں گے، ایک پیش ہی پڑھیں گے فاطمہ تو، اس کی وجہ وہ آپ نحو کے اندر پڑھیں گے۔ کیف حالکی، آپ کا کیا حال ہے؟ تو اس میں جو کاف ضمیر ہے وہ زیر کے ساتھ آئے گی، مؤنث والی ضمیر۔ تو اس نے جو طالبہ ہے اس نے آگے سے جواب دیا طیبۃن، کہ میری حالت اچھی ہے، بہتر ہے، والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ من ربکی، تو اس میں وہی ساری باتیں ہیں، صرف یہ کہ سامنے مؤنث ہے، لڑکی ہے، تو ضمیر مؤنث والی استعمال ہو رہی ہے، جو واحد مؤنث حاضر والی ضمیر ہے، مخاطب والی، تو اس میں کی کاف کے نیچے زیر آئے گی۔ من ربکی، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، تو واحد متکلم کی ضمیر وہی والی ہے۔ من نبیکی، تو سامنے مؤنث ہے تو نبیکی مؤنث والی ضمیر آئے گی۔ من یہ رب کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے من استعمال ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا جواب میں فرق آ گیا ہے۔ یہ مذکر والی گفتگو میں جواب اس طرح تھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ربی رسولی یہ پہلے آ رہا تھا، تو اس طرح بھی جواب ٹھیک بنتا ہے۔ اور یہاں پر جس طرح آ رہا ہے اللہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، یہ بھی جواب بالکل ٹھیک ہے، اس طرح بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔
پھر استانی نے سوال کیا ما کتابو کی، تمہاری کتاب کیا ہے؟ سامنے مؤنث ہے تو مؤنث والی ضمیر استعمال ہوگی۔ القرآن کتابی، تو کتابی کو پہلے لے کر آئیں، بعد میں القرآن، کتابی القرآن وہ بھی ٹھیک ہے، القرآن کتابی یہ بھی جواب ٹھیک ہے۔ ما قبلتو کی، تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ تو اس میں کتاب اور قبلہ بے جان ہے تو ما استعمال ہو رہا ہے۔ سامنے جو مخاطب ہے وہ لڑکی ہے، مؤنث ہے تو کتابو کی، قبلتو کی۔ الکعبۃ قبلتی، کعبہ میرا قبلہ ہے، تو واحد متکلم کی ضمیر مذکر مؤنث کے لیے ایک جیسی استعمال ہوتی ہے تو نبی، کتابی، قبلتی اسی طرح آ رہا ہے۔ ما بلدو کی، تمہارا شہر کون سا ہے؟ ملتان بلدی، ملتان میرا شہر ہے، تو اس میں بھی شہر بے جان چیز ہے تو ما اس میں استعمال ہو رہا ہے۔ سامنے مؤنث ہے تو کی مؤنث والی ضمیر استعمال ہوگی اور واحد متکلم کے لیے وہی یا استعمال ہوگی۔ تو ان الفاظ کو آپ اچھی طرح یاد بھی کر لیں اور انہی الفاظ کو آپ ایک دوسرے سے گفتگو میں استعمال بھی کریں، اور اس میں مزید جو آپ نے اس سے پہلے الفاظ پڑھے ہیں بہت سارے، ان کو بھی آپ اس طرح جملوں میں استعمال کر کے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں، تو اس طرح آپ کی عربی بول چال کی اور گفتگو کرنے کی پریکٹس ہوگی۔ اس کے بعد یہ تمرین مشق، اس میں انہوں نے کچھ ایسے گفتگو والے جملے دیے ہوئے ہیں، تو پہلا سوال ہے کہ ان جملوں کا آپ عربی میں ترجمہ کریں۔ تو یہ اردو والے جملے ہیں، ان کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ میں طالب علم ہوں، تو میں یہ اس کے لیے انا ضمیر استعمال ہوگی واحد متکلم کے لیے، انا طالبن۔ میرا نام خالد ہے، تو میرا نام کے لیے اسم ہوتا ہے، اور میرا یہ وہی واحد متکلم کی ضمیر ہم استعمال کریں گے یا، اسمی خالدن۔ آگے یہ میرا مدرسہ ہے، تو مدرسہ چونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم اس میں اشارہ مؤنث والا ہی استعمال کریں گے، اور میرا تو اس کے لیے یا ضمیر واحد متکلم والی ہی مدرستی، وہ میری درسگاہ ہے، تو وہ چونکہ دور کے لیے آ رہا ہے تو اس لیے اس میں اشارہ بعید والا استعمال کریں گے، اور درسگاہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ مذکر دور والا استعمال کریں گے۔ را کا درسگاہ کہتے ہیں فصل، اور میری اس میں یا لگائیں گے، را کا فصلی، وہ میری کتاب ہے اور یہ میری کاپی ہے، تو وہ دور ہے اور کتاب مذکر ہے تو اس کے لیے را کا کتابی، اور یہ میری کاپی ہے، کاپی کے لیے کراستن مؤنث استعمال ہوتا ہے تو یہ ہی مؤنث اس میں اشارہ استعمال کریں گے، اور یہ نزدیک ہے تو ہی نزدیک والا، ہی کراستی، را کا کتابی و ہی کراستی، یہ میرے استاذ ہیں اور وہ میرا دوست ہے، تو یہ قریب ہیں، ہاذا استاذی، مذکر ہے تو استاذی آئے گا، اور وہ میرا دوست ہے، وہ دور ہے تو اس لیے را کا صدیقی اس میں آئے گا۔ یہ مدرسہ کا منشی ہے، تو منشی کا آپ نے پڑھا ہے کاتب، عربی میں اس کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہ مذکر ہے تو قریب ہے، ہاذا کاتب المدرستی، مدرسہ کا منشی، کاتب المدرستی مضاف مضاف الیہ ہے، اور وہ مدرسہ کا چپڑاسی ہے، تو چپڑاسی کے لیے خادم بولا جاتا ہے، اور وہ دور ہے مذکر ہے تو را کا خادم المدرستی، تو یہ بھی خادم المدرستی مضاف مضاف الیہ ہوگا۔ آگے دوسرا سوال ہے کہ ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں۔ یا فاطمہ تو، اے فاطمہ، این زمیلتو کی، تمہاری سہیلی کہاں ہے؟ زمیلہ تا کے ساتھ ہے تو یہ سہیلی ہے، اور سامنے فاطمہ مؤنث ہے تو کی مؤنث والی ضمیر استعمال ہو رہی ہے۔ حل ھذا والدو کی، کیا یہ آپ کے والد ہیں؟ تو مؤنث ہے تو والد کی آئے گا، اور حل یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور والد مذکر ہیں تو ان کے لیے ھذا مذکر والا اس میں اشارہ استعمال ہوگا۔ حل ذاک اخوک کی، کیا وہ تمہارا بھائی ہے؟ وہ دور ہے تو اس کے لیے ذا کا استعمال ہوا ہے، اور بھائی مذکر ہے تو ذا کا استعمال ہوا ہے، اور تمہارا سامنے جو ہے وہ لڑکی ہے مؤنث ہے تو اخو کی استعمال ہوگا۔ حل ھذہ ساعۃ کی،
کیا یہ تمہاری گھڑی ہے؟ تو یہ قریب ہے، مؤنث ہے گھڑی تو ہی استعمال ہو رہا ہے، اور سامنے لڑکی ہے تو ساعتو کی مؤنث کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے۔ لمن تلک الدراجۃ، کس کی ہے وہ سائیکل؟ وہ سائیکل دور ہے اور مؤنث ہے تو تل کا استعمال ہو رہا ہے۔ لمن کس بندے کی ہے؟ تو من وہ جو بندہ ہوگا وہ ذوی العقول ہوگا تو من استعمال ہو رہا ہے۔ لمن ھذا القلم، یہ پین کس کا ہے، یہ قلم کس کا ہے؟ تو قلم قریب ہے وہ مذکر ہے تو ھذا استعمال ہو رہا ہے۔ کیف حالکی، تمہارا حال کیا ہے؟ سامنے فاطمہ لڑکی ہے تو کاف مؤنث والی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، تو جواب ہوگا انا بخیر والحمدللہ، کہ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ کیف والدکی، تمہارے والد کیسے ہیں؟ تو ان کا حال پوچھنے کے لیے بھی کیف استعمال ہو رہا ہے۔ والدی بخیر والحمدللہ، اس کا آگے سے جواب ہے کہ میرے والد خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ کیف اخوکی، تمہارا بھائی کیسا ہے؟ تو سامنے وہی مؤنث ہے تو کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، تو اس نے جواب میں کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے۔ ہوا مریض، تو بیمار کو مریض کہا جاتا ہے، وہ مریض ہے۔ تو یہاں تک یہ تمرین مشق ہے۔ تو آگے بتا رہے ہیں کہ حال دریافت کرنے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو کیف حالک، سامنے مذکر ہے تو کا بولیں گے، سامنے مؤنث ہے تو کی۔ کیف حالک، کیف حالکی، تمہارا کیا حال ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کیف انت، یہ سامنے مؤنث ہے تو کیف انتی، یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ یا کیف الحال، کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، یہ مختلف الفاظ حال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور جواب میں بھی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انا بخیر والحمدللہ، کہ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ یا یہ بھی استعمال ہوتا ہے طیب، کہ میں اچھا ہوں، بہتر ہوں۔ یا صرف الحمدللہ کہہ دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے جواب۔ تو اس طرح یہ الفاظ معنی بھی اس میں آپ یاد کریں، اور یہ مکالمہ اس کو پہلے آپ سمجھیں کہ سامنے والے سے کس طرح گفتگو کی جاتی ہے، ضمیریں کون سی استعمال کی جاتی ہیں، ما اور من میں سے کون سا لفظ کس موقع پر استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور پھر اس کو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں استعمال کریں۔